بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انوار القدوری سے کتاب الطہارت کا بیان پڑھیں گے۔ کتاب کی لغوی تعریف جمع کرنا، ملانا۔ اصطلاحی تعریف مسائل کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جو معتبر ہو، مستقلاً ہو، خواہ مختلف قسموں پر مشتمل ہو یا مختلف قسموں پر مشتمل نہ ہو۔ طہارت کی لغوی تعریف اس پانی کا نام ہے جس سے پاکی حاصل کی جا چکی ہو اور نظافت کے معنی ہے۔ طہارت کے لغوی معنی ایسا پانی جس سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہو، اور دوسرے معنی نظافت کے ہیں۔ طہارت کی اصطلاحی تعریف نجاست حقیقیہ یا نجاست حکمیہ سے پاک ہونے کو طہارت کہتے ہیں۔ قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وأیدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کر لو تو دھو لیا کرو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک، اور مسح کرو اپنے سروں کا اور دھو اپنے پیروں کو ٹخنوں تک۔ آیت مبارکہ میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ وضو میں فرائض کون کون سے ہیں۔ اس آیت سے وضو کے فرائض کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ ففرض الطہارۃ غسل الاعضاء الثلاثۃ ومسح الراس۔ وضو کا فرض 3 اعضاؤں کا دھونا اور سر کا مسح کرنا ہے۔ احناف کے نزدیک وضو میں صرف 4 چیزیں فرض ہیں: 1 مرتبہ پورا چہرہ دھونا، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھڈی کے نیچے تک، اور 1 کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ 1 دفعہ کہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا، پھر 3 بار چوتھائی سر کا مسح کرنا، 1 مرتبہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا۔ یہ وضو کے فرائض ہیں۔ ان میں سے اگر ایک چیز بھی چھوٹ گئی یا بال کے برابر جگہ سوکھی رہ گئی تو وضو نہ ہوگا۔ شوافع کے نزدیک فرائض وضو 6 ہیں، 4 تو وہی جو حنفی ہیں اور 2 اس کے علاوہ ہیں۔ 1 تو نیت کرنا، دوسرا ترتیب دینا، ترتیب سے وضو کرنا۔ مالکیہ کے نزدیک فرائض وضو 7 ہیں، 4 تو وہی جو حنفیہ کے ہیں اور اس کے علاوہ 3 ہیں: نیت کرنا، موالات یعنی پے در پہ دھونا، اور دلک یعنی خوب رگڑ رگڑ کر دھونا۔ اور حنابلہ کے نزدیک بھی 7 چیزیں فرض ہیں۔ فرق یہ ہے کہ مالکیہ کے نزدیک 7 چیزیں دلک ہیں، حنابلہ کے نزدیک اس کی بجائے ترتیب ہے۔ اب فرض کسے کہیں گے؟ فرض وہ حکم ہیں جس میں زیادتی اور کمی کا احتمال نہ ہو اور ایسی دلیل قطعی سے ثابت ہو جس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ والمرفقان والکعبان تدخلان فی فرض الغسل عند علمائنا الثلاثة خلافة للزفرة۔
ہمارے تینوں علماء کے نزدیک دونوں کہنیاں اور دونوں ٹخنے دھونے کے فرض میں داخل ہیں۔ امام ظفر کا اختلاف ہے۔ اس بارے میں اختلاف یہ ہے کہ کہنیاں ہاتھوں کے دھونے میں اور ٹخنے پیروں کے دھونے میں داخل ہیں یا خارج ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ اور صاحبین کے نزدیک داخل ہیں، اور یہی قول امام شافعی اور امام احمد کا بھی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے ہیں۔ اب رہی بات امام ظفر کی، تو امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خارج ہیں۔ یہی ایک روایت امام مالک کی بھی ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ خارج ہیں، داخل نہیں ہیں۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ جب کسی چیز کی انتہا بیان کی جاتی ہے تو اس میں خود انتہا داخل نہیں ہوتی، جیسے ثم اتم الصیام الی اللیل، اس آیت میں غایت یعنی رات مغیّا روزے میں بالاتفاق داخل نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں بھی کہنیاں اور ٹخنے ہاتھ اور پاؤں کے حکم میں داخل نہیں ہیں۔ والمفروض فی مسح الراس مقدار الناسیۃ وہو ربوع الراس لما روى المغیرۃ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم آتا سباطۃ قوم فبال توضأ ومسح علی الناسیۃ وخفیہ، اور فرض سر کے مسح میں پیشانی کی مقدار ہے اور وہ چوتھائی سر ہے، اس حدیث کی وجہ سے جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کوڑی پر تشریف لائے، پس آپ نے پیشاب کیا اور وضو کیا اور مقدار ناسیہ اور دونوں موزوں پر مسح کیا۔ اس سلسلے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول کے مطابق پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک بعض سر پر مسح کرنے سے فرضیت ادا ہو جاتی ہے اور پورے سر پر مسح کرنا مسنون ہے۔ شوافع کے نزدیک کم سے کم وہ مقدار جس میں مسح کا اطلاق ہو سکتا ہے، اگرچہ ایک ہی بال کیوں نہ ہو، اس پر مسح کرنے سے فرض ادا ہو جائے گا۔ وسنن الطہارۃ غسل الیدین ثلاثا قبل ادخالہما الاناء اذا استيقظ المتوضئ من نومه۔ وضو کی سنتیں: دونوں ہاتھوں کا 3 بار دھونا، دونوں ہاتھوں کو برتن میں ڈالنے سے پہلے جب بیدار ہو وضو کرنے والا اپنی نیند سے۔ وضو کی سنتوں میں سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ جب متوضئ نیند سے بیدار ہو تو وہ اپنے دونوں ہاتھ برتن میں ڈالنے سے پہلے 3 مرتبہ دھوئے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی نیند سے بیدار ہو تو نہ داخل کرے اپنے ہاتھ برتن میں یہاں تک کہ اس کو 3 مرتبہ دھوئے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کا ہاتھ رات بھر کہاں رہا۔ دونوں ہاتھوں کا دھونا مطلقاً سنت ہے، خواہ نیند سے بیدار ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔